آل سعود کو بھی یا ان کے حکمرانوں کو بھی دجال کہتے ہیں، ہے نا. انہوں نے کوئی محل بنایا ہے، کوئی رہائش کے لیے اپنی عمارت بنائی ہے، تو کہتے ہیں دجال کا مرکز ہے یہ. جیسا کہ شیخ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک گھر مدینے میں ایک پہاڑی کے اوپر بنایا ہے، اور وہاں سے مدینے کا تحفظ بھی مقصود ہے، سیکیورٹی کرنا بھی مقصود ہے، اور کبھی آتے تھے تو وہاں قیام بھی کرتے تھے. بہرحال اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں دجال تو داخل نہیں ہوگا، مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا، اور یہ محل کہاں بنا ہوا ہے؟ مدینے میں بنا ہوا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو محض عناد میں، نفرت میں، دشمنی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں دجال ایک فرد ہے، جاندار ہے، انسان ہے، اور اس کی بہت ساری صفات اچھی بری جو کچھ بھی بیان کی گئی ہیں، اور بری ہی صفات ہے، اچھی صفات تو ہو نہیں سکتی، ہے نا، کیونکہ وہ دجال ہے، مسیح الضلالت ہے. تو وہ ساری صفتیں بتلاتی ہیں کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے. بہرحال اب دجال کے انکار کرنے والوں میں وہ طبقہ ہے جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، عقل پرستوں کا طبقہ جو ہر طرف عقل ہی کا استعمال کرتا ہے، مجرد عقل کا، اور وہ دجال کا انکار کرتا ہے. یا ایسے ہی کچھ عرب دنیا میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، محمد عبدہ جیسے لوگ، یا محمد فہیم نامی شخص ہے جس نے دجال کا انکار کیا ہے. یہ لوگ اس وقت بھی عرب دنیا کے اندر موجود ہیں. بر صغیر میں اگر آپ داخل ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سید مودودی صاحب نے بھی دجال کے انکار کی بات، دجال کا انکار کیا ہے، دجال کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں ایک دو اقتباس ان کی کتاب سے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ باتیں آپ کے سامنے اس وقت نہ آئیں تو پھر شاید مناسب نہ ہو. تو دجال کے بارے میں دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، جو سید مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا. ان کی کتاب ترجمان القرآن ہے، جو قسط وار پہلے ہے نا شائع ہوتی تھی، بعد میں وہ اکٹھا بھی جلد میں شائع ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے رسائل و مسائل، اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، لکھی ہیں. آج بھی کتاب موجود ہے، چھپ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے ہندوستان سے، پاکستان سے، اس ساری چیزیں موجود ہیں. سید مودودی صاحب نے دجال کے بارے میں کیا لکھا ترجمان القرآن میں، اور یہ 1363 کی بات، 1364 کی بات ہے جب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ کانا دجال کیا ہے؟ افسانہ ہے، یعنی جھوٹی کہانیاں ہیں، بس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ میں آپ کے سامنے بات ذکر کروں کہ دجال کے نکلنے کی دلیلیں متواتر ہیں. دجال کے نکلنے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح بخاری میں، مسلم میں، اور ایسی سنن کی دیگر کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، متواتر ہیں. متواتر ان کو کہا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ ڈاؤٹ کا، شک شبہے کا کوئی امکان ہی نہیں. ایک آدمی جھوٹ بول دے، ایک آدمی غلطی کر جائے، ایک آدمی ہے نا کوئی غلط منصوبہ بنا لے، دو آدمی بنا لے، کیا 30 40 50 روایتیں جو ہیں وہ سب جھوٹ پر مشتمل، اور وہ بھی روایتیں کس کی ہیں؟ صحیح بخاری کی ہیں، صحیح مسلم کی ہیں. تو ایک دم حقیقت ہے، اور ساری لمبی روایتیں ہیں، تفصیلات ہیں، وہ کہاں سے نکلے گا، کب نکلے گا، ہے نا، اصفہان کے علاقے سے نکلے گا، اور لد نامی علاقے کے قریب جو ہے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دے دیں گے، اور لد ہی کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے ماریں گے اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے ایسے ہی پگھلنے لگے گا. لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تیری موت تو میرے نیزے کے ایک ضربے سے ہونی ہے، یعنی ایک ضربہ، نیزہ پھینک کر کے مارنا، اس سے تیری موت ہونی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بہرحال وہ حرابہ جس کو کہتے ہیں نیزہ پھینکیں گے، اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو یہ ایک دم حقیقت ہے. لیکن مولانا مودودی لکھتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ترجمان القرآن میں انہوں نے لکھا رمضان شوال کا شمارہ اور صفحہ نمبر 186 پر. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہجری 1363 ہجری 1364 ہجری کی بات ہے. ایسے دوسری جگہ لکھتے ہیں، حضور، اچھی طرح سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال حضور کے زمانے میں ہی ظاہر ہو جائے،
یا کسی قریب زمانے میں ظاہر ہو جائے، لیکن کیا 1350 برس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ اس میں دجال کا بھی کھلم کھلا انکار ہے، اس کے نکلنے کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین توہین ہے، تنقیص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ باتیں امت تک پہنچاتے تھے، کیا وہ کوئی وہم کی بات، گمان کی بات، کوئی اپنے خیال کی بات، کوئی اندازی کی بات کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ وحی ہوا کرتی، اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے بندوں تک امت تک پہنچاتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی وہ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی۔ تو یہ ایک دم دیکھیے صریح لفظوں میں 1350 برس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا۔ کیا اندیشے سے بات کرتے تھے؟ شریعت اندیشے کا نام ہے؟ یہ آخرت کا موضوع ہے، قیامت کی نشانیوں کی بات ہے، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان میں شامل ہے کہ اس کے امارات پر، قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھا جائے۔ چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں اور بڑی نشانیاں 10 ہیں، ان میں سے دجال کا خروج بھی ہے۔ اتنی جرت کے ساتھ کہہ دینا 1350 برس نے ثابت کر دیا، آپ کو لگتا ہے ثابت کر دیا ہوگا؟ بھئی یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، اللہ کا کلام قرآن کریم قیامت تک کے لیے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ 1300 سال کے اندر نکل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی کے طور پر نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ نشانیاں کب ظاہر ہوں گی، کیسے ظاہر ہوں گی، ان کی تفصیلات بیان کی گئی، لیکن وقت اور اس کا مقررہ وقت نہیں بیان کیا گیا کہ وہ بالضبط کب نکلے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اتنی صراحت کے ساتھ سید مودودی صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی عبارتیں اتنی زیادہ سنگین ہیں، اتنی خطرناک ہیں، اور ترجمان القرآن میں ہی ہے نا 1446 ہجری میں یا 45 ہجری میں، 46 ہجری میں، 1345 اور 46 ہجری میں یہ باتیں خاص طور پر سید مودودی صاحب نے لکھی ہیں۔ اگر وہ پڑھوں تو میں وقت زیادہ ہوگا، لیکن یہ دیکھیے کس طرح سے اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ اس دوسرے جز کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جو پہلے جز کی ہے۔ جو شخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقیدے میں شمار کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ابن سیاد پر آپ کو شبہ ہوا کہ شاید وہی دجال ہو، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قسم بھی کھائی کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا، اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے؟ تمیم داری کے بیان کو حضور نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا، مگر کیا 1350 برس نے بھی تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت تمیم نے جزیرے میں محبوس دیکھا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے دجال ہونے کی جو خبر، اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تمیم کو دی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ یہ 1350 برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، اب ان چیزوں کو اس طرح نقل اور روایت کیے جانا کہ گویا کہ یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا حکم تسلیم کیا، نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کہا جا سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ پوری امت غلط سمجھتی ہے حدیث کو، اس طرح سے جو سمجھتے ہیں یہاں دجال نکلے گا، یہ حدیث کا سمجھنا ہی درست نہیں، فہم حدیث ہی صحیح نہیں، پوری امت کی تقلید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی تنقید، دجال کا انکار، صحابہ کرام نے غلط سمجھا، تابعین نے غلط سمجھا، کسی نے سمجھا ہی نہیں ان حدیثوں۔ دیکھا آپ نے، اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں جسے اب یہاں پر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ اتنی بات کافی اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو دجال کے سلسلے میں سید مودودی صاحب کا یہ عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انہوں نے سے توبہ کر لی ہو یا اس سے رجوع کر لیا ہو، یا ان کی کتاب میں جہاں یہ بات لکھی ہو
آج کل کے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں یا جو اس کے علماء ہیں انہوں نے اس پر کوئی حاشیہ لگایا ہو کہ سید مودودی صاحب نے یہ غلط کہا ہے یا عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح حدیثیں اس کے خلاف ہیں، ہے نا، ایسا کوئی بھی نوٹ یا کوئی بھی تعلیق آج بھی کتاب پر موجود نہیں ہے، اور کتابیں بر صغیر میں اردو دنیا میں چھپ رہی ہیں اور بک رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔